हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, हमें बचपन से एक मुल्क से डराया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क में सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ के लोग नहीं, यहाँ की गलियाँ नहीं, बल्कि वो कहानी है जो हमारे जहनों में बिठाई गई है। अगले चंद ही मिनटों में आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है और आप देखने के बाद खुद फैसला करेंगे क्या ये मुल्क सच में वैसा ही है जैसा हमें बताया गया है, या ये वाकई ही एक जीता जागता मुल्क है। और दुनिया जिसे खतरनाक मुल्क बताती और दिखाती है, ये अंदर से कितना दिलकश, जिंदा दिल और हैरत अंगेज है। तो बस आप वीडियो के एंड तक साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इराक की। हम सब ने इराक मुल्क को टीवी पर सिर्फ धुएं, बम धमाकों और खबरों में ही देखा है। यही तस्वुर हमारे जहन में बैठ चुका है, लेकिन असल सच ये है कि इराक सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये एक ऐसा मुल्क है जहां 4 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज अपनी आम जिंदगी गुजारते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रात को इकट्ठे खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम करते हैं। जब दुनिया सिर्फ लड़ाई देख रही थी, इस वक्त भी यहाँ जिंदगी चल रही थी। आज इराक की 70% आबादी शहरों में रहती है, जहाँ कैफे, यूनिवर्सिटीज और ट्रैफिक है और रोजमर्रा की जिंदगी है। दारुल हुकूमत बगदाद शहर में लाखों लोग आबाद हैं, कोई मैदाने जंग नहीं। और एक बात जो आपको हैरान कर देगी, इराक दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में से एक है और यहाँ पर औसत उम्र सिर्फ 22 साल है। यानी लाखों नौजवान कभी भी जंग के बारे में नहीं सोचते, ये नौकरी, मोहब्बत, मोबाइल और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। तो असल सवाल ये नहीं कि इराक जैसा मुल्क खतरनाक है या नहीं, असल सवाल ये है कि हमारे सोचने का तरीका बनाया किसने है। इराक में आप ज्यादा देर तक अजनबी नहीं रहते, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये वहाँ की असल जिंदगी है। आप किसी गली से गुजर रहे हो, कोई नहीं जानता आपको, और अचानक कोई मुस्कुराता हुआ आए और कहे आओ भाई यहाँ बैठो, साथ खाना खाओ, कोई लेन देन नहीं, कोई गरज नहीं, बस इंसानियत। इराकी कल्चर में मेहमान नवाजी कोई शौक नहीं, बल्कि ये हजारों साल पुरानी रिवायत है। यहाँ पर ये माना जाता है कि मेहमान अल्लाह की तरफ से आता है, और ये सिर्फ बातें नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज भी इराक में खासतौर पर छोटे शहरों और गाँव में अजनबियों को खाना खिलाना एक आम सी बात है। यहाँ पर फी कस आमदनी 5 से 6 हजार डॉलर सालाना है। यहाँ भी लोग अपना आखिरी खाना बांट देते हैं, क्योंकि सखावत इनकी पहचान है। और यही लम्हा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो आपसे कम रखता है वो आपको अपने घर जैसा महसूस करवाता है। तो आप खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, इराक मुल्क में हर जगह पर जंग नहीं है। बगदाद, एरिबल और बसरा जैसे शहरों में शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कैफे कल्चर फल फूल रहा है। कुर्दिस्तान के इलाके में एरिबल शहर में मुसलसल तरक्की होती जा रही है। सन 2020 से पहले यहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते थे, और सन 2024 से 25 तक टूरिज्म दोबारा बढ़ चुकी है। एयरपोर्ट्स रोजाना चल रहे हैं, लोग कारोबार के लिए, पढ़ाई के लिए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए सफर करते हैं। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में से एक हैं, जिससे तामीर और खिदमात का काम जारी है। इराक में आपको जदीद मोहल्ले भी देखने को मिलेंगे और पुरानी तारीखी गलियां भी, वो भी एक साथ। किसी कोने में कॉफी पीते हुए आपके नीचे हजारों साल तारीख दफन है। मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर कभी नहीं गए तो ये सब आपको कभी दिखाया भी नहीं जाएगा, और अगर दिखाया नहीं गया तो शायद ये कोई नहीं चाहता कि आप ये सब कुछ माने। दोस्तों, इराक मुल्क में जब सूरज ढलता है तो एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। दिन में गर्मी सब कुछ कंट्रोल करती है। गर्मियों में इराक के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। गलियां सुनसान हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग घरों में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ बदल जाता है। शहर जाग उठते हैं, फुटपाथ भर जाते हैं, कैफे रात के तक खुले रहते हैं, खानदान, दोस्त और पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं।
کوئی خاص موقع نہیں، بس ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہی کافی ہے۔ دوستو، آپ شاید سوچتے ہیں کہ عراق میں عورتوں کی زندگی محدود ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج عراق میں عورتیں ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر ہیں، یہاں تک کہ صحافی اور کاروباری بھی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2024 سے 25 تک تعلیم اور صحت کے شعبوں میں عورتوں کی شراکت 20% سے زیادہ ہے، اور شہری علاقوں میں یہ اس سے بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بغداد اور ایربل کی یونیورسٹیز میں جائیں تو لیکچر ہال میں نوجوان لڑکیاں میڈیسن، قانون اور ٹیکنالوجی پڑھتی نظر آئیں گی۔ اور لباس کا معاملہ جو لوگ اکثر غلط سمجھتے ہیں، کچھ حجاب پہنتی ہیں تو کچھ نہیں پہنتی، کچھ گھریلو زندگی کو ترجیح دیتی ہیں، کچھ آزاد کیریئر بناتی ہیں۔ کوئی ایک سانچہ نہیں جس میں سب فٹ ہو جائیں۔ یہ خاندان، علاقے، ذاتی سوچ اور موقع پر منحصر ہے۔ یہاں پر چیلنجز موجود ہیں، لیکن لاکھوں عورتوں کو ایک ہی خانے میں ڈالنا ان کی پوری زندگی کو مٹا دینا ہے۔ دوستو، عراق کی نئی نسل دو دنیاؤں کے درمیان چل رہی ہے، ایک ہاتھ میں روایت اور دوسرے میں اسمارٹ فون۔ آج کے عراق میں بڑا ہونا یہی ہے۔ 22 سال کی اوسط عمر کے ساتھ عراق دنیا کی سب سے نوجوان آبادیوں میں سے ایک ہے، اور ہر جگہ کی طرح یہاں کے نوجوان بھی ڈیجیٹل دنیا سے جڑ چکے ہیں۔ 2025 تک عراق میں انٹرنیٹ کا پھیلاؤ 75% سے اوپر رہا ہے، اور لاکھوں لوگ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر ایکٹیو ہیں۔ دوستو، عراق ملک سستا ضرور ہے، لیکن یہاں پر زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ عراق میں بہت کم پیسوں میں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کھانا، گاڑی، کرایہ، سب کچھ مغربی ممالک سے بہت سستا ہے۔ ایک عام کھانا چند ڈالر میں مل جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی آرام دہ ہے۔ 2025 میں عراق میں بے روزگاری خاص طور پر نوجوانوں میں 14 سے 15% سے اوپر ہے۔ مواقع سب کو برابر نہیں ملتے، بہت سے گھرانے غیر یقینی آمدنی پر چل رہے ہیں، کچھ سرکاری نوکریوں پر منحصر ہیں، وہیں کچھ لوگ غیر رسمی کام کرتے ہیں جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں۔ تو باہر سے جو سستا لگتا ہے وہ دراصل ایک گہری حقیقت کی عکاسی ہے۔ دوستو، عراق میں چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہزاروں سالہ پرانی تاریخ پر چل رہے ہیں۔ آپ کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے، اس نے انسانی تہذیب بدلی ہے۔ عراق صرف ایک ملک نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسانی نظام شروع ہوئے۔ قدیم میسوپوٹیمیا جو آج عراق ہے، یہاں دنیا کا پہلا لکھنے کا نظام بنا جسے کیونیفارم کہتے ہیں۔ ابتدائی قوانین تھے جیسے ضابطۂ جمہوریہ، اور دنیا کے پہلے شہر یہیں سے آباد ہوئے۔ 5000 سال پہلے یہاں کے لوگ پہلے سے ہی تعمیرات کرتے آئے ہیں۔ انوکھی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ شیشے کے پیچھے نہیں ہے۔ آپ محض میوزیم نہیں دیکھتے، آپ اصل جگہوں پر چلتے ہیں جہاں تاریخ واقعی موجود ہے۔ بابل، اورو اور نینوا صرف کتابوں کے نام نہیں، یہ اصل جگہیں موجود ہیں، آج بھی اس زمین کا حصہ ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب عراق کا نام آتا ہے، کیوں جنگ کی کہانی نے تاریخ کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ عراق ملک میں بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ پہلی نظر میں لگتا ہے جیسے کوئی اصول ہی نہیں ہے، گاڑیاں ہر طرف، لین کا کوئی حساب نہیں، ہارن ہی اشارہ ہے۔ باہر سے آنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک انتشار ہے، لیکن تھوڑی دیر ٹھہریں اور آپ کو کچھ عجیب نظر آئے گا۔ یہ سب چل رہا ہے، کوئی سخت نظام نہیں، لیکن ٹریفک رکتی بھی نہیں، لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ عراق میں سڑک حادثات کی شرح دنیا میں نسبتاً زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ روزانہ شہر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت اور سفر کرتے ہیں۔ دوستو، عراق کے بازار جو اس کے شہروں کی روح ہیں، یہ صرف خریداری نہیں بلکہ یہ عوامی رابطہ ہے۔ عراق کے بازار جنہیں سواق کہا جاتا ہے، صرف خریدنے کی جگہ نہیں، یہاں شہر سانس لیتا ہے۔ تنگ گلیاں، آوازیں اور مسالوں کی خوشبو، دکاندار آوازیں دیتے ہیں، فروخت کے لیے نہیں بلکہ آپ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ بات کرتے ہیں، مول تول کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ مول بھاؤ لڑائی نہیں، یہ ثقافت ہے۔ قیمت کوئی فیصلہ نہیں بلکہ بات چیت کی شروعات ہے۔ عراق میں آج بھی بہت سا کاروبار انہی روایتی بازاروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوستو، عراق میں وقت صرف گھڑی سے نہیں، نماز سے بھی ناپا جاتا ہے۔ دن میں 5 بار مسجدوں سے اذان کی آواز اٹھتی ہے، دور دور تک گونجتی ہے، دکانیں ایک لمحے کو رک جاتی ہیں، باتیں تھم جاتی ہیں، زندگی بس ایک پل کے لیے سانس لیتی ہے۔
عراق کی 95% سے زائد آبادی مسلمان ہے اور مذہب یہاں روزمرہ زندگی، اقتدار اور سماجی رویے کو شکل دیتا ہے۔ دوستو، عراق ایک تجربہ نہیں اور یہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کچھ 100 کلومیٹر چلیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ شمال جنوب سے الگ ہے، بغداد ایربل شہر سے مختلف ہے، بصرہ شہر ایک الگ ہی دنیا ہے، مختلف کلچر، مختلف طرز زندگی اور زندگی دیکھنے کے لیے مختلف طریقے۔ عراق ملک کوئی کہانی نہیں، ایک ساتھ موجود کئی حقیقتیں ہیں، لیکن ان سب فرقوں کے باوجود ایک چیز وہی رہتی ہے، جگہ نہیں، لوگ یاد رہتے ہیں۔ ایک اجنبی جس نے آپ کو چائے پیش کی، کسی نے بغیر مانگے مدد کی، ایک غیر متوقع مہربانی کا لمحہ، یہی چیزیں رہتی ہیں۔ عراق ملک میں چیلنجز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، لیکن یہ وہ بھی نہیں جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، اور شاید سب سے خطرناک چیز کبھی یہ ملک تھا ہی نہیں، بلکہ وہ کہانی تھی جو ہم نے اس کے بارے میں مان لی۔ تو دوستو، یہ تھا عراق ملک، اپنی رائے کا اظہار۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔